یہ دوسرے کا کندھا استعمال کرتے ہیں. یہ نئے نئے آئے, چودھری فضل صاحب ان کے ساتھ تھے, علیم گڑھ والے. ان کو آ کے بتلایا کہ یہاں پر عباسیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہاں پر ایک ایسا گروپ ہے جو اتنے عرصے سے قابض ہے, ہم نے ان کو اڑا کے پھینک دینا ہے سامنے کو, آپ آ جائیں. جب میر امین عباسی صاحب اسٹیج پر آ کے بیٹھے تو وہ بھاگ گئے, اور اسماعیل خان نے ہمارا ہاتھ اس دن سے پکڑا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو. آج تک اس نے جو ہاتھ پکڑا ہے اس ہاتھ کو نہیں چھوڑا. میں جانتا ہوں کہ اس کا اس دفعہ بھی بڑی بڑی آفریں ہوئی. میں اپنے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کو بڑی بڑی آفریں ہوئی, لیکن وہ میرا ایک ساتھی بھی نہیں توڑ سکا. ان کے لیے بھرپور تالیاں ہو جائیں. لیکن ایک بات میں نے پہلے کارنر میٹنگ میں کہی تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کارنر میٹنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج یہ اپنے پاس رکھوں, نہیں اگلے دفعہ کے لیے بھی چھوڑے. ہاں کہ شاید کوئی الیکشن ہی نہ لڑے. یہ جمے گا پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے مرکز میں صرف ایک تاجروں کا گروپ ہے, وہ متحدہ تاجر گروپ ہے. جس کے ساتھ ایسے مرکز کے تاجر پیار کرتے ہیں اور جس کو وہ ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں. میں آپ کی اس موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں, ایک فرضی کارروائی مبارک کے بدلے میں خیر مبارک بولنا ہے, ایسا نہیں ہوگا. بھائی صاحب نہیں بولتے مبارک ہو. ہاں آج آپ کی یہ موجودگی مجھے پتا ہے کہ ان پلازوں کی بالکونیوں میں میری آواز سننے والوں یہ جان لو کہ ایسے مرکز کا تاجر متحدہ تاجر گروپ کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے. اب میں بات کرتا ہوں ان الزامات کی جو میرے اور میرے ساتھیوں پر لگائے گئے. کہا گیا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں سے کتاری کو انسٹالیشن پلانٹ لگائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فلاور مارکیٹ بنا کے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر یونین آفس اور انکوائری آفس بنائیں گے. ہاں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. الحمدللہ آج میں اور میرے یہ ساتھی پوری میری ٹیم آپ کے سامنے سرخرو ہے. ہم نے کلٹیویشن پلانٹ کی بھی منظوری لے لی, فلاور مارکیٹ کی بھی منظوری لے لی, انکوائری آفس اور یونین آفس کی بھی ہم نے منظوری
لیکن ایک بات اس کے آڑے ہے کہ گزشتہ سال پورے پاکستان میں 75% ترقیاتی فنڈ رد کر دیے گئے. شراب اور جو دہشت گردی کی لہر ہمارے ملک میں آئی ہے اس سلسلے میں، تو اسی سلسلے میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فنڈ بھی روک لیے گئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2011 میں آپ کے لیے فلٹریشن پلانٹ، آپ کی فلاور مارکیٹ، آپ کا یونین آفس اور آرفیڈ مرکز میں انکوائری آفس ہم بنا کے چھوڑیں گے. لیکن ایک اور بات، یہاں پر بڑی تقریریں کی گئی، لیکن میں ان ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرفیڈ مرکز کے کیا مسائل ہیں؟ یہاں پر ترقیاتی مسائل نہیں ہیں بھائی، وہ ہو چکے ہیں. اس مرکز کا مسئلہ یہاں کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، یہاں کے انتظامیہ کے دفاتر ہیں. یہاں جب میرے ساتھی گو کچہری گو کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، حکومت پاکستان کے لیول پر دوپہر 18ویں ترمیم کے تحت حکومت پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ منظور کی، تو عارضی طور پر اس کورٹ کو وہاں رکھا گیا. لیکن آج بھی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی سطح پر ڈسٹرکٹ کورٹ کی منتقلی اور ہائی کورٹ کو این آر پی کی جو بلڈنگ ہے اس میں منتقل ہونے کے آرڈر ہو چکے ہیں. اب بات سیدھی ہے بھائی کہ آج اگر ڈسٹرکٹ کورٹ آرفیڈ مرکز میں موجود ہیں تو اسلام آباد بار کے وکلاء اپنے زور بازو پر یہاں رکھے ہوئے ہیں. قانونی طور پر ان کے پاس کوئی حق و رائٹ نہیں ہے. اسلام آباد کی تمام اتھارٹیز اس چیز کی منظوری دے چکا. میں الیکشن لینے والے تمام تاجر گروپوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ، 15 دن کے لیے چابیاں میرے پاس جمع کراؤ. 15 دن میں اگر یہاں سے کچہریاں نہ گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ قمر عباسی اور اس کے ساتھی چوکوں کے اوپر، کچہریوں کے اندر، سیشن جج کی عدالت کے سامنے، ڈی سی کے سامنے، کمشنر کے سامنے کو کچہری کو کے نعرے بلند کر رہا ہو اور آپ اپنی دکانوں پر کاروبار کر رہے ہو. لہذا تاجر بھائیوں، لیکن تاجر بھائیوں، دن رات ان لوگوں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی چوکیداری کی ہے. آج معاوضے کا وقت ہے. میں آپ سے معاوضہ لینا چاہتا ہوں اور لے کر ان کو دینا چاہتا ہوں. جو متحدہ تاجر گروپ کے ساتھی ہیں، آج مجھے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس بات کا یقین دلائیں کہ ان لوگوں نے جو آپ کے لیے پہرا دیا ہے، آپ کی خاطر جو چوکیداری کی ہے، وہ الیکشن 2011-2013 میں موم بتی کے نشان پر مہر لگا کر آپ ان کو تنخواہ دیں گے. کھڑے ہو کر ذرا مجھے بتا دیں.
کھڑے ہو جائیں سارے ساتھی، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، جو تازہ سات گروپ کے ساتھی ہیں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے کر کے شاباش شاباش. میں آپ لوگوں کا قتل نہیں کیا، ہم نے نجائز طور پر ایک دن بھی یونین میں نہیں رہے. اس دفعہ بھی 3 مہینے ہمارے پاس بقایا تھے. دستور کے مطابق جب ایک آواز اٹھی میں نے اپنے ساتھی کا اجلاس بلایا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے کہا فیلڈ بورڈ جنرل پارٹی کا اجلاس بلایا جائے اور آتی جو یونین ہے اس کو توڑا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ اس الیکشن کے سفر میں ایفیڈ مرکز یونین کے الیکشن کمیشن نے ہمیں دوبارہ ہماری یونین بحال کی، تمام عہدوں کو بحال کیا. اس کی تحریری طور پر ہمیں لیٹر دیا. آپ سمجھ رہے ہو کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ جس کے بارے میں زیادہ بولے ہیں. دیکھیں ساتھیوں، چند دن پہلے ان کے خیالات اور چند دن بعد ان کے خیالات. یہاں ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں چودھری تصور صاحب. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے نام سے انہوں نے اپنے بینر لگوائے. میں چودھری تصور صاحب کے پاس گیا، میں کہا چودھری صاحب آپ مارکیٹ میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جو الزامات ہمارے اوپر لگا رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. چودھری صاحب گئے، انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں کہا، کوئی آدمی نہیں مانتا کہ آپ اور آپ کی ٹیم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، لہذا میں ان کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آتا ہوں. اور یہ جب ہمارے پاس آئے ان کی ووٹ کو چیلنج کر دیا اور زور لگانا شروع کر دیا کہ یہ بیکری کے مالک نہیں ہے. جب یہ اپنا ایگریمنٹ لے کے آئے تو کہتے ہیں ان کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے، سے قریب دور ہوگا. اچھا اچھا. بہرحال یہاں پر میرے بہت اچھے دوست اختر امان صاحب اگر بیٹھے ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. یہاں شیخ اجاز صاحب کے بارے میں بات کی گئی، میرے اور بہت سارے ساتھیوں کی بات کی گئی. الحمدللہ وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، ایک بھی ساتھی ہمارا ان کے ساتھ نہیں گیا. لہذا آپ لوگوں کا یہ جو عقیل صاحب نے باتیں کی ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی ہے. اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پائے زنجیر کرو یا گاؤں پہ کھینچو مجھ کو، پائے زنجیر کرو یا دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے ہر دور کے امر سے بغاوت کی ہے. پائے زنجیر کر دو یا کھینچو دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے ہر دور کے امر سے بغاوت کی ہے. یہ بغاوت میں انشاءاللہ تعالی بچپن سے سیکھی ہے اور یہ بغاوت میں ہر دور کے عمل کے خلاف کرتا رہوں گا، آپ کی طاقت سے، آپ کے تعاون سے، اور میدان چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگوں گا. بس منزل کو تو ہی پائیں گے.
محترم تاجر صاحبان، اب اختتام کی طرف ہم پہنچنے والے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت اس موجودہ حالات میں کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ ہمارے پاس بہت بڑی حمایت کے اعلانات کی بڑی فرشتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ وقت نہیں ہے۔ جن دوستوں کے نام ہمارے پاس آئے ہیں وہ انتہائی قابل قدر ہیں، ان کے جذبے قابل قدر ہیں، ہم ان کے ممنون احسان ہیں۔ میں اس موقع پر صرف ایک ایشو جو اس مارکیٹ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بڑا ہوا کھڑا کیا گیا البابر سینٹر کا، ایک پلازا ہے البابر سینٹر کا، بہت بڑا ہوا کھڑا کیا گیا کہ وہاں پر جناب بہت بڑا انقلاب وہاں سے آ رہا ہے، اس کی جھلک اور باقی جو ہیں ان کی یہ فہرست میرے پاس ہے جنہوں نے متحدہ تاجر گروپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مجھے یہ لسٹ دی گئی ہے، ان میں سے کیا حساب ہے؟ ایک گمنامی کا سمندر ہے، اس میں ہی جا کے ڈوب جاؤں گا۔ ماسٹر صاحب نے تو نام بتا دیے، میں بار بار کہہ رہا تھا نام نہیں بتاؤ، لیکن ہمارے مخالف گروپ کے لیے جو ہے نا اس نے مشکل پیدا کی ہے۔ کل پھر جائیں گے وہ ان لوگوں کے پاؤں پڑیں گے کہ یار کیا کر رہے ہو، تو یہ آپ نے مشکل پیدا کیا، غلط کیا ماسٹر صاحب۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ اچھا، اب ایک اعلان ہے اس تقریب کے اختتام پر، کیونکہ تمام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لہذا تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جن ٹیبلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چونڈی سے بندہ ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ کوشش کر کے پیٹ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا سا شعر میں آپ کے جو ہے سنانا چاہوں گا کہ ہر دل میں ارماں زندہ ہے، ہر دل میں ارماں زندہ ہے، اس دنیا میں سب سے دولت مند وہی ہے جس کی اب تک ماں زندہ ہے۔ دنیا دے وچ رکھ بندیا، دنیا دے وچ رکھ بندیا تو ایسا بین کھلون، موم بتی ہووے تے سارے ہسن، بگوڑ آن تے سارے رون۔ دنیا کو جو سنا۔ اب میں سب سے آخر میں آپ ذرا ترتیب سے تھوڑا سا آگاہ ہو جائیے کہ ظاہر ہے کہ آخری تقریر ہونی ہے، آخری خطاب آپ نے سننا ہے، میر کارواں کا خطاب ہوگا، جن کی خدمت میں ایک دو اشعار بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی سن لیں کہ ان کی تقریر کے بعد یہاں پر حضرت مولانا صاحب تشریف فرمائیں، وہ آئیں گے، دعا فرمائیں گے۔ آپ نے آج کے دن کی مناسبت سے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا میں بھی شمولیت کرنی ہے، آمین کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے کارروائی کا اختتام ہوگا۔ تو میر قافلہ، میر کارواں جو ہے، ان کی خدمت میں جو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی نظر ہے۔ یقین محکم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں، یہ مردوں کی شمشیریں اور نگاہ بلند، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو میر کارواں شکیل عباسی آپ کی تالیوں کی گونج میں آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، بھرپور استقبال کریں۔ میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔ ایک گمنامی کا سمندر ہے، اس میں ہی جا کے ڈوب جاؤں گا۔ ابھی واقعی میری کہانی ہے، ساری دنیا کو جو سنانی ہے، مجھے پہچان۔ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر!
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مقدس تاجر گروپ کے ذمہ داران، میرے ایف مرکز کے غیرت مند تاجر بھائیوں، عزت مندوں، السلام علیکم. میرے لیے یہ اعزاز بھی ہے اور میرے لیے فخر کی بات ہے اور متحدہ تاجر گروپ کی عزت کی بات ہے. کھیت مرکز کے غیرت مند تاجر بھائیوں زندہ باد. آخر میں متحدہ تاجر گروپ کا نعرہ لگاؤں گا اور جتنے بھی تاجر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نعرے کا جواب دیں گے اور اس کے بعد مولوی صاحب دعا کرے گا. آپ تیار ہو؟ نعرے کے جواب کے لیے تیار ہو نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، پر پورا انداز سے اس طرح جواب دینا. ایک منٹ جی یار بات سنے، ایک میری ریکویسٹ مانے، میرے دوست کے لیے ایک نعرہ زور سے مارنا ہے. میں نعرہ لگواؤں گا اور آپ نے بہت زوردار نعرہ. اسماعیل خان، مزہ نہیں آیا. بغور صاحب کو پتہ تو کراؤ نا کہ اسماعیل خان کا نعرہ لگا ہے. اسماعیل خان زندہ باد، متحدہ تاجر گروپ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان. زندہ باد. شکیل بھائی صاحب مجھ سے پہلے ہو گئے، لیکن میں بتاؤں گا نا، ایسا جواب دینا ہے کہ پورے ایفیکٹ مرکز میں گونج اٹھے. پیچھے والے بھائی جو ہے نا بالکل جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، میں ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں لیکن جواب نہیں دے رہے. اس دفعہ جو ہے نا پیچھے والے سے زیادہ آواز آنی چاہیے، آگے والوں کو کے ساتھ مقابلہ ہے. متحدہ تاجر گروپ زندہ باد، متحدہ تاجر گروپ زندہ باد. بہت بہت شکریہ میرے بھائیوں. انتظامیہ کے دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، کھانا لے کر آپ کے میز تک پہنچیں گے. میں دعا سے پہلے آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا ہمیں یہاں بیٹھ کر جو عزت بخشی ہے. میں اور میرے دوست آپ کے ہمیشہ ممنون و مشکور رہیں گے. جناب سب میرے ساتھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور آپ کو سلوٹ. سمجھ رہے تھے میں کبھی موت کے نہ آؤں گا. تاجروں کو سلوٹ. ایک گمنامی کا سمندر ہے، اس میں ہی جا کے ڈوب جاؤں گا. سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. واقعی میری کہانی ہے، جناب مولانا صاحب ساری دنیا کو جو سنانی ہے. اور دعا سے آج کی اس تقریب کا اختتام کریں. جناب مولانا صاحب. مبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا رب یا رحیم یا کریم یا اللہ، ان بھائیوں کا بیٹا تاجر گروپ کو یا اللہ کامیاب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو انتہا میں قبول فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین. یا اللہ مولانا صاحب کو صحت اور سلامتی بھی نصیب فرما جی. ایک ساتھی کا میں نام لینا بھول گیا ہوں، ہمارے انتہائی قابل احترام ساتھی جمیل نظامی صاحب ادھر آ جائیں. ان کی یہ فکیری ہے، ان کی یہ دعائیں، یہ ان کی عاجزی ہے کہ یہ ہمارا متحدہ تاجر گروپ انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم ہے. جہانگیر عباسی صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں. جہانگیر صاحب تشریف لائیں. تو یہ اور بہت خوبصورت ہمارے جو سپورٹر ہیں، میں سب کا ممنون و مشکور ہوں. جمیل نظامی صاحب کا، جہانگیر عباسی صاحب کا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور بہت سارے ساتھی ہیں جو اسٹیج سے دور رہتے ہیں اور ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اسلام عباسی ہے، امتیاز خان ہے، اویس خان ہے، یہ آفتاب تنولی صاحب ہیں، ہمیشہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انیس صاحب کی تو کیا بات ہے، 30 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ تمام ایفیٹ مرکز اور تمام میرے ساتھیوں کو آباد رکھے، خوش رکھے، آمین۔